اس آیہ مبارکہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی دنیا کی امامت کا شرف جو تمہیں بخشا گیا، اس میں جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور مشکلات سے نہ گھبراؤ. صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور مشکلات سے نہ گھبراؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرو اور مشکلات اور تکلیفوں سے گھبرا کر بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ قدم آگے بڑھاتے رہو اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرتے چلے جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو اب تم دل برداشتہ ہو کر وہیں پر بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو یقیناً اگر تم نے ایسا کر لیا، اور یہ طریقہ اور یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر. اگر تم نے ایسا کر لیا، ایک تو تم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، دنیاوی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور دوسرا تم نے نماز کو مضبوطی سے اپنے وجود کے ساتھ قائم رکھا، تو پھر یاد کر لو کہ ایک نہ ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا ہے، خدا کی ذات ہے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں معیت سے جو مراد ہے یہ خصوصی معیت ہے. جی، یعنی اور تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ اس سنگت سے، اس معیت سے وہ معیت مراد ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں عارفین ہی اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہیں. ان اللہ مع الصابرین کی جان سے یہ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود خدا کی ذات ہے.